بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قواعد زبان فارسی میں ہمارا 20واں خصوصی درس ہے، اور ہم مختلف مصادر کے فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، حاصل مصادر اور ان سے متعلق مباحث کا درس حاصل کر رہے ہیں۔ چے سے جو مصادر بنتے ہیں وہ جاری تھے، ان میں ایک تھا چمیدن، تو اس کا فعل مضارع بنتا ہے چمد، اور چمد سے پھر صیغہ واحد حاضر واحد مخاطب چمی بنے گا، تو یا حذف ہو گئی تو چمندہ۔ تو چمیدن کا مطلب یہی ہے لچکنا، اس میں مٹکنا، خرامیدن کا جو ہے اس میں مفہوم موجود ہے، اور اس میں فاعل سمائی جو ہے چما بنتا ہے، چمان، نون غنہ پڑھیں گے تو چما، اور پھر لگا لیتے ہیں کچھ اور لفظوں کے ساتھ لگا کے ترکیبی بھی بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں مفعول ظاہر ہے چمیدہ بنے گا، اور چمش اس کا حاصل مصدر ہے۔ ایک چے میں چریدن تھا، چریدن، اس کا فعل مضارع بنے گا چرد، اور چری سے پھر بن جائے گا بچر، اس میں فعل امر، تو با ہٹ گئی تو پھر یہ نون ساکن دال ہدا لگا تو چرندہ، تو اس کی جمع چرندگان ہو گئی، تو جانوروں کو چرندگان بھی کہتے ہیں۔ بلاغی طور پر پنجابی میں جو آدمی صرف کھاتا ہے تو غصے کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کو یہ احساس دلانے کے لیے یہ جو حیوانوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ انسانوں کے لیے بول دیتے ہیں، تو مقصد انہیں یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ جانوروں کا یہ کام ہوتا ہے، بیٹھنا، اٹھنا، لیٹنا اور کھانا پینا۔ اور اس میں مفعول ظاہر ہے چریدہ آئے گا، حاصل مصدر اس کا جو ہے وہ چران، نون غنہ پڑھیں گے تو چران۔ اور کوئی رہتا ہے جی؟ چربیدن رہتا ہوگا، چربیدن، اور چرخیدن بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چربیدن کا جو ہے غالب آنا، یعنی حملہ کے وقت کسی کے اوپر غالب آنا۔ چربد فعل مضارع بنے گا چربد، اور فعل امر بنے گا چرب، تو پھر اس سے اس میں فاعل بنے گا چربندہ، چربندہ بنے گا، اور اس میں مفعول ظاہر ہے چربیدہ، اور اس کا حاصل مصدر عموماً نہیں لکھتے، تو یہ چرب لگا کے مختلف جو ہے وہ الفاظ بنا لیتے ہیں، تو چرب بھی اس کا فعل امر جو ہے نا وہی حاصل مصدر کہیں استعمال ہو سکتا ہے۔ استعمال ہو سکتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فارسی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہاں کہیں یہ نظر آ سکتا ہے۔ چھ سے بننے والے تو دوسرا کون سا آپ نے بتایا جی؟ چرخیدن گھومنا، ہاں، اس کا فعل مضارع چرخد، اور اس کا فعل امر بن جائے گا چرخ، تو پھر بنے گا چرخندہ، اور اس میں مفعول تو واضح ہے چرخیدہ،
اور حاصل مصدر اس کا چرخ. اور تو کوئی نہیں رہتا ہوگا. ہاں اس میں استعمال ہوا ہے وہ آسمان. چرخ بمانا آسمان ہے. چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، اس طرح کا شعر. وہ جو ہے نا چرخ بمانا وہاں ایک مصدری معنی لیا گیا ہے کہ یعنی چرخ وہ اس میں ہے، گردش میں ہے. چرخ میں آسمان ہے یعنی گردش میں ہے. پھرنا جو ہے نا، پھرنا اس کے ساتھ اس کا وہ لازم ہے. پھرنا لازم ہے نا. کوئی بھی جو چیز، یہ جو موٹر ہے، موٹر اس کے تو یہ چرخ ہے، یہ چرخی ہے. تو چرخہ بھی جو ہے کپڑا بننے والا، دھاگا پہلے بناتے ہیں، تو وہ بھی چرخہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ گول گول پھر رہا ہے. اور جو بلے شاہ کا کلام بھی ہے نا چرخے پر زیادہ ہے. ہاں یہ استاد نصرت نے بہت ہی خوبصورت گایا ہے. یہ استاد نصرت سے پہلے بھی گایا گیا یہ. آگے جی خا سے شروع ہونے والے خے اور خا. پہلا کون سا لکھا آپ نے؟ خاموشیدن. اچھا یہ آپ جی کر لیں، مختصر سوال کر لیں. میں وہی بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ موسیقی کے حوالے سے کہہ رہے تھے، جیسے اب یہ استاد نصرت کی یہ ہے، یہ جو کلام اس نے پڑھا ہے، جی جی مطلب پھر اس میں مطلب ہمارے یہ جو جتنے بھی ہیں یہ سارے اشتہارات سمجھے جائیں گے، اور حقیقی معنی جو ہے اس کا کچھ مطلب کچھ اور ہوگا. کلام جو ہوتا ہے نا جی، وہ اس میں شاعر کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر بلے شاہ کا کلام ہوگا تو بلے شاہ کی زندگی، بلے شاہ کا فلسفہ پہلے سمجھنا ضروری ہے. جب آپ بلے شاہ کا فلسفہ سمجھ لیں گے کہ بلے شاہ نے اپنی شاعری میں کیا سامنے چیز رکھی ہے، تو پھر سارا کلام سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اسی تناظر میں دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایسی اقبال کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد بال جبریل ہو، زبور عجم ہو، جاوید نامہ ہو یا بانگ درا ہو، سب سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوتا ہے. قوال کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محدود علم کو سامنے رکھ کے اس سے فائدہ اٹھا کے بعض شعروں کے ساتھ گرہ لگا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ اس کا آپ وقتی مفہوم سمجھ لیں. اور اگر کوئی پرانا قوال ہے جو سیکھا سکھایا اور پڑھا پڑھایا ہے، جیسے یہ تھا عزیز میاں تھا، یہ درس نظامی کا فاضل بھی تھا اور عربی کا فاضل، فارسی کا فاضل، تو یہ جو ہے وہ خود تشریح کرتا تھا، خود ہی وہ لیرکس وغیرہ خود ہی لکھتا تھا اور سارا. تو ایسا اگر وہ تو وہ تو پھر سمجھتا ہے، تشریح کرتا ہے. لیکن عام قوال ایک مفہوم اس کا متعین کرتا ہے جس پر فتویٰ کم از کم نہیں لگ سکتا میرے نزدیک. تو وہ اس طرح پھر سمجھ آ جاتا ہے کلام کہ انہوں نے یعنی ایک ٹرمینالوجی جمع کر لی جاتی ہے کہ بلے شاہ نے یہ ٹرمینالوجی استعمال کی ہے اور بلے شاہ کا اس سے مقصد یہ ہے اور یہ مقصد ان کے اس شعر سے ثابت ہو رہا ہے. تو اس طرح کلام سمجھ آ جاتا ہے. پر یہ تو آگے جا کے آپ شاعری جب پڑھیں گے، اگر آپ وہ بھاگ نہ گئے تو عربی شاعری جب آپ پڑھیں گے نا تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. جی نہیں سر انشاءاللہ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بھاگنے دوں گا، پتہ نہیں ایسے ہی کچھ کہا ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مشہود صاحب ظاہر ہے رسی ہوگی ان کے پاس. مشہود صاحب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور بھاگنے کی کوشش مت کرو. خاموشیدن، اور کبھی کبھی جو ہے وہ الف کے بغیر بھی آ جاتا ہے. تو خموشد فعل مضارع ہوگا، خموشد. تو خموشد کے بعد ظاہر ہے امر بنے گا خموش، تو اس سے پھر اس میں فاعل بنے گا خموشندہ.
اور اس میں مفعول مصدر کی مناسبت سے بنے گا، ظاہر ہے. اگر خموشیدن ہو تو خموشیدہ، ٹھیک ہے جی. اور الف ہو تو اس مناسبت سے ہو جائے گا. خاموشیدن تو خاموشیدہ اور خموشیدہ. اور حاصل مصدر تو اس کا ظاہر ہے خاموشی. اگلا مصدر جی. سر یہ الف کاٹتے ہیں تو یہ ضرورت شعری کے لیے کاٹتے ہیں یا ایسے دونوں مستعمل ہیں؟ نہیں، دونوں مستعمل ہیں، دونوں مستعمل ہیں، دونوں لہجے ہیں. ضرورت شعری کے لیے تو واو کو بھی غائب کر دیتے ہیں نا، خموش ایسے کر دیتے ہیں. ضرورت شعری کے لیے 9 چیزیں جو ہیں وہ تو بالکل ہی ان کی حاجت ہے، لیکن میں تو اجازت نہیں دیتا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ تو بہت مجبوری ہو تب آپ ضرورت شعری کو سامنے رکھیں. یعنی ایک بات آپ ایک ضروری کہنا چاہتے ہیں اور لفظ بھی ضروری استعمال کرنا چاہتے ہیں پھر، وگرنہ تو جو ضرورت شعری کو اپناتا ہے وہ شاعر کم از کم نہیں ہوتا، وہ فصیح نہیں ہوتا، اسے بلاغت اسے حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہیں. اور پھر یہ کلاڑے لے کے تو کرتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے، تراشیدن کبھی اور کبھی کشتن بریدن. جی. خروشیدن، خروشیدن، مچانا. شور مچانا. خروشت فعل مضارع ہے اس سے، اور پھر خروش اس سے فعل امر بنے گا. ویسے مجھے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ میں بتا تو فعل امر رہا ہوں تو جدول میں ایک اس کا کالم ہونا چاہیے تھا. جی بابا. ہاں جی، کیونکہ ظاہر ہے پہلے امر بتاتا ہوں تو پھر اسم فاعل بنے گا جی خروشندہ. اور خروشان اس میں فاعل سمائی اس کا استعمال ہوتا ہے، خروشان، اور نون غنہ سے خروشاں. اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے خروشیدہ. اور اس کا حاصل مصدر فعل امری ہے خروش. جی اگلا مصدر خاریدن، کھجلانا. خاریدن کھجلانا. اس کا فعل مضارع بنے گا خارد، اور تو پھر خاری سے یا ہٹ گئی تو خار رہ گیا، فعل امر بن گیا. اور اس میں فاعل بنے گا جی خارندہ، یعنی ہر کیس خورندہ باشد، ہر کوئی کھجلانے والا ہوتا ہے. کوئی کسی کی فکر کو کھجلاتا ہے. اپنی باڈی کو کھجلانا یہ تو روٹین ہے نا، نیچر ہے، لیکن کسی کی فکر کو کھجلانا یہ اصل چیز ہے. اور اس میں فاعل سمائی جو ہے وہ خار لگا کر ترکیبی مرکب بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں مفعول ظاہر ہے خاریدہ، اور جو اس کا حاصل مصدر ہے وہ فعل امر کے ساتھ شین کا اضافہ کریں گے خارش. اب یہاں سے آپ کو زیر کا وہ پتہ چلے گا کہ آج تک کسی سے آپ نے خارش نہیں سنا ہوگا یا خاروش نہیں سنا ہوگا، تو یہ جو زیر ہے اسی کی حرکت چلتی ہے ادھر، خارش. خاستن، اٹھنا. جی. خیزت اس کا فعل مضارع ہے تو پھر خیزی سے فعل امر بن جائے گا خیز، اور فعل امر بنے گا خیزندہ. اب آپ پڑھیں گے تو خیزندہ پڑھیں گے، کوئی بنا استاد کے پڑھے گا تو وہ خیزندہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے وہ غلط ہو جائے گا.
اور خیز لگا کر اس میں فاعل سمائی بن جاتا ہے. مختلف وہ خیز لگاتے رہتے ہیں، سحر خیز، اور اس میں مفعول تو واضح ہے، خاصتا. حاصل مصدر اس کا عموماً استعمال کتابوں میں لکھتے نہیں، لیکن خیز فعل امر جو ہے نا، چونکہ اس سے اس میں فاعل سمائی ترکیبی بن رہا ہے، تو خیز اس کا حاصل مصدر آپ لکھ لیں. حاصل مصدر جو ہے زیادہ تر تو اکیلا استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی دوسرے لفظ سے مل کر حاصل مصدر ہونے کا معنی دیتا ہے. اگلا جی، خائدن جوانا. خاید فعل مضارع بنے گا خاید. اس جدول میں جو چیزیں ہم نے رٹا لگانی ہیں وہ فعل مضارع اور حاصل مصدر ہے. باقی تو اس میں فاعل سمائی آگے اتنا پڑھیں گے آپ کہ وہ خود بخود ہوتا جائے گا. اور اس میں فاعل قیاسی تو آپ کو قاعدہ پتہ ہے، اور اس میں مفعول کا بھی قاعدہ پتہ ہے، فعل امر کا بھی قاعدہ پتہ ہے. اور اس میں ایسے ہے کہ خائی بنے گا نا، خائی تو یا ہٹ گئی تو پھر حمزہ نون کے ساتھ مل جائے گا، خائندہ. کچھ لوگ اس کو خائندہ بھی پڑھ دیتے ہیں، وہ حمزہ کو یا کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن آپ حمزہ کے ساتھ لکھیں خائندہ. تو ایرانی لہجے، ایک ایرانی لہجہ جو ہے اس میں یا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کا ساؤنڈ سسٹم اچھا نہیں لگتا. حمزے کا ساؤنڈ ٹھیک ہے، خائندہ. اس سے پھر خا کبھی لگا کے نا تو اس سے اس میں فاعل سمائی بھی بنا لیتے ہیں. ایک لفظ میں آپ کو ایک اس میں فاعل سمائی بتاتا ہوں، یاج خا. یہ یاج وہ ہے جو رے زے کے بعد یہ ہے نا، یالا باری، وہ یہ الف اور پھر یہ یاج خا. یہ یاج جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ جو بک بک کر رہا ہے یہ یاج ہے. تو یاج خا کا معنی ہوگا بک بک کرنے والا، بےہودہ باتیں کرنے والا. میں نے فیس بک پر اس طرح کے الفاظ مرکبات اس میں فاعل سمائی استعمال کی ہوئی ہیں کیونکہ پڑتا ہے پالا. اور اس میں پھر اس میں مفعول تو واضح ہے نا، خائدہ. خائدہ حاصل مصدر اس کا عموماً تو نہیں لکھتے، تو بس آپ اگلا مصدر جی، ترا خراشیدن چھیلنا. خراشت اس کا ہوگا جی فعل مضارع خراشد. اور خراشی سے فعل امر بنے گا خراش، تو پھر خراشندہ اس میں فاعل بنے گا چھیلنے والا. اصل خراشندہ تو وہ ہوتا ہے نا جو رندہ ہاتھ میں لے کر لکڑی چھیلتا ہے، لیکن دل بھی چھیلا جاتا ہے. اچھا اب پتہ نہیں یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. کہتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال شیو کرا کے باہر نکلے تو ایک صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں منہ چھیل ڈالا ہے یا کیا، ایسا کچھ اس نے کہا. تو اقبال صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ اپنا منہ ہی چھیل ڈالا ہے نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل ڈالا. مجھے نہیں لگتا کہ الفاظ اس قسم کے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے یہ قصہ ایسا آیا ہو کوئی. اصل میں اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو پہلے سعدی کے نام سے لطیفے بنا سکتی ہے، اور اس کے بعد جب اقبال کا زمانہ آیا تو اقبال کے زمانے سے بھی وہ مخلوقات شروع ہو گئی. تو جو شخصیت معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہے نا، اس کے لطیفے بھی بن جاتے ہیں. اور شیخ سعدی کے حوالے سے تو اتنے لطیفے ہیں کہ بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا. ابھی تو سر باقی آتے اقبال آ رہی ہیں سر،
کئی اشعار آتے ہیں اس میں اقبال لگا دیتے ہیں. ہاں وہ بہت عجیب ہی، وہ تو خیر بے وزن ہے نا، وہ تو جاہل لوگ کرتے ہیں نا. ویسے سر ایک یہ میں سکول نے بھی واقعہ پڑھا ہے، جی یہ والا سر جو آپ نے فرمایا نا، یہ میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن یہ کسی بندے نے ان کے حالات لکھے ہیں. تو ان کا جو ملازم تھا جی خدا بخش تھا غالباً، جی 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 تو اس نے یہ کوٹ کیا. تو وہ اس کا بلکہ بڑا اچھا ایک ادبی وہ، یعنی کہ یوں سمجھنا ایک سینٹینس ہے، جی. پیشے خود را می تراشی دلے کسرا نمی خراشی. اچھا اچھا، سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا اپنا پڑھے لکھے بعض ٹیچر بھی ایسے ہیں. ایک انگریزی کا استاد ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے لڑکوں نے بھی چیلنج دیا ہوا ہے، تو 7 شعر تو پہلے بنے ہوئے ہیں، میں نے 8ویں کا اضافہ کرنا ہے. تو میں نے کہا مجھے ایک ہی مضمون کے ہیں، تو میں نے کہا کہ 6 شعر تو مجھے نہ بھیجیں، میرا وقت ضائع ہوگا، 7واں بھیج دیں تاکہ میں اس کا مضمون دے کر 8ویں کی آپ کو کوئی نصیحت کر سکوں. تو تو 7واں بھیجا. تو 7واں میں یہ تھا کہ پتہ نہیں غالب نے کہا کہ مسجد میں بیٹھ کے پینے دے، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو. دوسرا مصرع تو ٹھیک ہے. تو اب کہتا ہے یہ جو 8واں شعر میں نے بنانا ہے، اس میں نے اپنا نام فٹ کرنا ہے، کیونکہ اقبال غالب کے تو اوپر آ گئے، 7 کی گنتی میں پورے ہو گئے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، یہ تو اوپر بھی بے تکے اور بے وزن اور ایسی باتیں ہیں، تو آپ یہ طلباء کو سکھا رہے ہو. اور وہ اتنا سنجیدہ تھا. اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ نہیں وہ بنا سکتے تو آپ مجھے بتائیں. تو میں نے کہا جی میں تو اپنی یہ جو کمزوری ناتوانی اس کا برملا اظہار کرتا ہوں، ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو اب وہ انگریزی کا استاد ہے، اچھا بھلا ہے، اور وہ لڑکوں کا چیلنج قبول کر کے اس کا اپنا اتنا وہ سینس ہی نہیں. بس کیا کرے انسان. علم تو جی بس وہ چلا گیا نا، اہل علم کے ساتھ رخصت ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ خراش لگا کر اس میں فاعل سمائی بنتا رہتا ہے، ترکیبی مختلف. ایک تو ہے سما خراش، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. سمع کا لفظی معنی تو ہے سننا، لیکن یہاں مراد سمع سے کان ہے. اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے خراشیدہ، اور حاصل مصدر اس کا فعل امری استعمال ہوتا ہے، خراش. اگلا کیا ہے جی مصدر؟ خرامیدن، اکڑ کر چلنا، مٹک مٹک کر چلنا، ٹہلنا. خرامد اس کا ہو جائے گا جی فعل مضارع خرامد، اور خرام بنے گا اس سے فعل امر، تو پھر اس سے بنے گا جی خرامندہ. اور اس میں فاعل سمائی جو ہے وہ خرام لگا کر بہت بنا لیتے ہیں. مثلا خوش خرام، بہت اچھے انداز سے چلنے والا، اچھے انداز سے ٹہلنے والا. اس میں مفعول واضح ہے خرامیدہ، اور حاصل مصدر اس کا یہی فعل امری چلتا ہے خرام. بعض لہجوں میں خرام کہتے ہوں گے، لیکن مجھے تو ناپسند ہے اور میری کوئی تحقیق بھی نہیں ہے اس پر. تو خرام تو عام ہے، میں نے اساتذہ سے خرام ہی سنا ہے، یعنی خاک برزبری. اس کے بعد کون سا جی؟ خزیدن، کسنا. خزد فعل مضارع بنے گا جی، تو خزی سے پھر بنے گا خزندہ، یا ہٹ گئی تو. اور خزان اس میں فاعل سمائی استعمال ہوتا ہے، اور آپ نون غنہ پڑھیں گے تو خزاں بن جائے گا.
یہ موسم بھی جو ہے نا یہ وہی ہے، خزاں، کیونکہ یہ بھی گھسا کے رکھ دیتا ہے جان. اچھا کچھ ہیں اللہ کی قدرت ہے، کچھ درخت ہیں جو اس موسم سے ٹکر لیتے ہیں اور تر و تازہ رہتے ہیں. کل میں نے دیکھا ہے چھت کے اوپر ایک بڑا سا گملہ ہے اور اس میں کوئی 5-6 فٹ کا انار کا درخت لگا ہوا تھا. تو پھر جو صاحب میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ بڑھ سکتا ہے، اگر بڑا ڈرم یہ رکھ لیں تو یہ اور بڑھ سکتا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اس طرح تو پھر ہم اپنی چھت پر فروٹ وغیرہ کے 1-2 درخت لگا سکتے ہیں، لیکن شرط اس کے لیے بڑا ڈرم، جتنی ٹنکی ہوتی ہے پانی کی اتنا ڈرم ضروری ہے مٹی ڈالنے کے لیے. تو چھوٹے چھوٹے گھر جو ہوتے ہیں اس میں چھت پر ایسے کیا جا سکتا ہے. سبزیاں تو عام لگ جاتی ہیں. ہاں سبزیاں تو ایسے ٹماٹر اور یہ چیزیں لگانی چاہیے، یہ پودینہ وغیرہ، اور یہ تو بہت ضروری ہیں اور اس دور میں بھی ضروری ہیں. اور ویسے بھی جو ہے نا وہ صفائی تب بھی ہوگی، آپ کی صحت تب بھی رہے گی جب ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے تیار شدہ آپ کریں گے. اب کل کی وہ پرسوں کی خبر کوئی چل رہی ہے کہ دودھ جو فریج میں پڑا تھا وہ پینے سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے یعنی نوجوان فوت ہوئے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ پالک انہوں نے بغیر جھاڑے ہی رکھ دی وہاں، پوری وہ گٹھا تھا اس کا، چھوٹے چھوٹے گٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر سانپ کا کوئی بچہ تھا. تو وہ دودھ اس میں چلا گیا، دودھ میں وہ بھی کھلا پڑا ہوا تھا، تو وہ پھر زہر آلود ہو گیا دودھ. تو یہ بڑا صفائی جو ہے نا جی، صفائی اس کا تو بہت زور دیا گیا ہے. اگلا مصدر جی، اس کے تھوڑے سے رکھتے ہیں. خزان اسم فاعل سمائی ہو گیا، تو اس کے آگے جو حاصل جی خزیدہ اس میں اس کا ہو گیا نا، اس میں مفعول. حاصل مصدر عام کتابوں میں نہیں لکھتے، خزان ہی کر لیں. آگے خستن زخمی ہونا، یہ اس کے سارے مشتقات استعمال نہیں ہوتے، لیکن اس کو بھی آپ خزد ہی اس کا کریں گے. باقی اس کے مشتقات سارے استعمال نہیں ہوتے. البتہ اس میں مفعول خستہ آئے گا اور خستگی اس کا حاصل مصدر ہوگا. یہاں گی کا اسلوب ہے. خریدن سے خرد فعل مضارع بنے گا اور خا کے اوپر زبر ضرور لکھیں. اور سٹائل تقریباً اس کا بھی وہی ہے. اس میں پھر وہ بن جائے گا، خری سے بنے گا خرندہ. جی یہ خلیقن ہے، خلیقن سا یہ لام کے ساتھ. اچھا نام کے ساتھ. خلد فعل مضارع بنے گا جی خلد. تو خلی آگے بنے گا تو پھر خلندہ. خلندہ بنے گا. اب دیکھیں نا مثلا خلیدن ہے نا، تو اس سے فعل امر قیاسی طور پر تو بنتا ہے، لیکن کتابوں میں نہیں لکھا ہوگا کیونکہ یہ مصدر ہی ایسا ہے، فعل امر ہی ایسا. بھائی کسی کو چبھو، اب یہ عجیب سا ہے نا، بہت کم استعمال ہوتا ہے. تو خلندہ اس میں فاعل بن گیا اور اس میں مفعول واضح ہے خلیدہ. خلش حاصل مصدر ہے، یعنی وہ جو فعل امر ہے نا اس کے ساتھ شین لگا کے، تو خلش. خلش کا معنی ہو گیا چبونے کا نتیجہ. یعنی ایک تو خلش یہ ہے کہ آپ کانٹا لے کے کسی کو چبوتے ہو تو یہ بھی خلش ہے، یہ عمل بھی. اور ایک یہ ہے کہ چبونے کے بعد آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے خلش ہو رہی ہے. تو مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے خلش ہوئی تھی جب میں تلاوت کر رہا تھا قرآن پاک کی، تو ایک آ گیا مچھر،
اس نے کہا بعودہ اسی قرآن میں ہے وہ میرا نام ہے. ہلکا پھلکا بوسیدن کرتا رہتا ہے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کا خون ہی کڑوا تو وہ مر جاتا ہے، لیکن ہمارا ایسے ہے کہ ہم تو ٹھہرے شاعر، تو پھر 1 2 3 گھنٹے خلش ہوتی رہتی ہے. اگلا مصدر جی خمیدن، خمد فعل مضارع بن جائے گا، اور خمی سے فعل امر خم بنے گا، تو پھر خمندہ ٹیڑھا ہونے والا، اور خمیدہ اس میں مفعول ہو گیا. اور حاصل مصدر دونوں چلتے ہیں، گی لگا کے بھی فعل ماضی کے ساتھ خمیدگی، اور خم فعل امر خود چلتا ہے. وہ بوڑھی مائیں کام کر کر کے تو وہ نیچے ہو جاتی ہیں ان کی کمر، تو اسے کہتے ہیں خمیدہ کمر، تو خمیدگی ہو گئی اور خم ہو گیا، دونوں استعمال ہوتے ہیں. آگے جی سونا، خابد فعل مضارع آ جائے گا جی، اور خواب فعل امر بن جائے گا، تو پھر خوابندہ. اور اس کا اس میں مفعول تو چھایا ہوا نا ہمارے اوپر، ساری خوابیدہ. جی جی ساری قوم. اور اس کا جو فعل امر ہے یہی حاصل مصدر ہے جو ساری قوم کو آتا ہے خواب. اچھا اس میں جو ہے نا، جب آپ اس کا متعدی بنائیں گے تو اس میں واو پھر پڑا جائے گا، خوابیدن. عام تو واو جو ہے نا وہ سائلنٹ ہے نا. اگلا مصدر جی اردو مانا سونا، خسپیدن، وہ اس کا فعل مضارع خسپد بنے گا، خسپد. تو اس سے خسپی سے فعل امر بن جائے گا خسپ، تو خسپندہ. اور خس جو ہے خسپیدہ اس میں مفعول بن جائے گا. حاصل مصدر اس کا بھی خواب ہی ہے. جی چاہنا، خاصتاً چاہنا واؤ کے ساتھ ٹھیک ہو گئے. خواہد، اور فعل امر بنے گا جی خواہ، تو پھر اس سے اس میں فاعل بن جائے گا خواہندہ. یعنی ظاہر ہے ہر جگہ واؤ سائلنٹ ہی ہوگا، خواہندہ. اس سے خواہان اس میں فاعل سمائی بنانے کے لیے وہ کرتے ہیں خواہان، اس میں فاعل سمائی ہے خواہان، نون غنہ پڑھیں گے تو خواہاں. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ میں آپ کا خواہاں ہوں، میں خواہاں ہوں، میں آپ کے آنے کا خواہاں ہوں، میں بلکہ آپ کے جانے کا خواہاں ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اور خیر خواہی اسی سے نکالتے ہیں، وہ بھی اس میں فاعل سمائی بن جائے گا نا، ترکیبی بن جائے گا. اس میں یا کا اضافہ کر لیتے ہیں نا کبھی، ہاں وہ اس طرح پر. اس کے بعد جی خواستہ بن جائے گا، اس میں مفعول واضح ہے. اور حاصل مصدر خواہش. میری خواہش ہے کہ میں
بنا پڑھے لکھے تمرین کیے عالم بن جاؤں. اللہ سے تو کہا جا سکتا ہے لیکن بندوں سے ایسے نہیں کہہ سکتے. اللہ سے تو جو مرضی خواہش کریں نا جی. اگلا مصدر کیا تھا جی؟ خوشیدن. خوشد فعل مضارع بن جائے گا، خوش فعل امر بن جائے گا، تو پھر خوشندہ. اور اس میں مفعول واضح ہے خوشیدہ، باقی مشتقات اس کے استعمال نہیں ہوتے. اگلا جی خیسیدن. خیسیدن تر ہونا، تو خیسد اس کا بنے گا جی فعل مضارع، خیس بنے گا فعل امر، خیسندہ بنے گا جی اس کا اس میں فاعل، اور خیسیدہ اس کا بنے گا جی اس میں مفعول. اور اس کو خیسیدہ بھی پڑھتے ہیں، تو لہجے کا یہ فرق ہو گیا. اگلا مصدر جی. دال کی پٹی اب شروع ہو رہی ہے. اچھا، خا کے ختم ہو گئے سارے. خاندن ہم نے پڑھ لیا ہوگا یہ اس میں ضروری مصادر میں. جی دال میں بتائیں پہلا کون سا ہے؟ داشتن رکھنا. داشتن رکھنا. دارت اس کا فعل مضارع ہو گیا، یہ زیادہ استعمال ہوگا، یہ گفتگو میں بہت زیادہ استعمال ہوگا یہ مصدر، اس کے مشتقات. تو دار فعل امر ہو گیا، تو پھر اس سے دارندہ. اور اس میں فاعل سمائی اس کا ترکیبی جو ہے وہ دار لگا کے بنا لیتے ہیں، مالدار، عزت دار. اور اس کا اس میں مفعول واضح ہے داشتہ، رکھا ہوا. یہ ایز اے ٹرم بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اس میں مفعول ادھر اردو میں. یہ جو خاص ہے نا قسم کا کاروبار، تو اس میں جو عورت رکھی ہوتی ہے تو اس کو بھی داشتہ کہتے ہیں. اب کیا کرنا ہوگا؟ کلاس جاری رکھنی ہوگی یا جاری رکھے نا یا دوبارہ جی کر لیں، دوبارہ ٹرائی کر لیں بات. جی سر ڈسکنیکٹ ہو گیا نا سر. اچھا جی گزشتہ سے پیوستہ، تو دار لگا کر اس کے اسم فاعل ترکیبی سمائی بنتا ہے مالدار، عزت دار. داشتہ جو ہو گیا وہ اس میں مفعول ہو گیا، اور ایز اے ٹرم یہ استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ نے الگ رکھنا ہے، وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جو فعل ماضی ہے داشت، وہی حاصل مصدر استعمال ہوتا ہے. اگلا مصدر جی درخشیدن چمکنا. درخشیدن چمکنا. اس سے ہو گیا جی فا کے ساتھ نہیں جی، خا کے ساتھ. درخشد. ہاں جی. فعل مضارع بنے گا درخشد، فعل امر بنے گا درخش، اور اس میں فاعل بنے گا درخشندہ.
فا کے ساتھ بھی چلتا ہے یہ، لیکن جو فصیح ہے نا وہ خا کے ساتھ، یہ فا کے ساتھ بھی چلتا ہے اسی معنی میں، اور اس کے مشتقات بھی ایسی ہوں گے. درخشیدہ اس میں مفعول ہو گیا، اور اس کا اصل مصدر جو ہے درخشندگی چلتا ہے، درخشندگی. اگلا جی، اس سے ہوگا جی. اچھا اب یہاں دیکھیں یہ فعل مضارع بالکل الگ ہے. بیند، دیدن کا بیند، اور اس سے جو واحد حاضر کا صیغہ بنتا ہے وہ فعل بھی ہے اور ایک ہی ٹائم پہ اسم بھی ہے. بینی یہ صیغہ واحد حاضر ہو گیا یا لگنے سے، اور فارسی میں ناک کو بھی کہتے ہیں بینی. یا ہٹ گئی تو بین رہ گیا، تو پھر بین سے کیا بنا جی؟ بینندہ، دیکھنے والا. اور بین لگا کر اسم فاعل ترکیبی بہت سارے بنا لیتے ہیں، اور اس میں فاعل سمائی جو ہے اس کا یعنی اکیلا، وہ الف لگا کے بنتا ہے بین پہ. بینا، قافیہ میں کبھی الف کو معروف پڑھ دیتے ہیں لیکن ویسے بینا چلتا رہتا ہے. تو بین لگا کے جیسے آپ کہیں جی دور بین، اور بلکہ حق بین لکھے نا جی، حق بین، ہاں حق دیکھنے والا. سارے اچھے اچھے اسم فاعل سمائی اکٹھا کر کے اپنے لیے رکھ لیں. حق بین، آگے اپنا نام بتائیں. حق بین دیکھنا ہے تو میں حاضر ہوں. حق بین ہی بننا پڑے گا نا جی. جیسے جیسے آپ گرامر میں مضبوط ہوں گے آپ حق بین ہوں گے، نہ حق بین ہو ہی نہیں سکتے آپ. پہلے آپ آرام سے سمجھائیں گے تو آگے اگر حضرت آپ کو سمجھائیں گے تو پھر آپ ان سے بڑی خوش اسلوبی سے جان چھڑائیں گے کہ جی میں نے جیسے پڑھا ہے بس ادھر ہی رہنے دیں، بتائیں آپ کو کچھ کھانا پینا ہے تو فرمائیں، تو بحث کو چھوڑیں. اور اگر کوئی علم کا رسیہ ہو، گفتگو کا رسیہ ہو، اور ادبی ذوق رکھتا ہو، اس کے ساتھ بڑے خوبصورت طریقے سے بولیں آپ. اس کو آپ سکھاتے سکھاتے اس سے سیکھنا شروع ہو جائیں گے. وہ کیسے سکھائے گا؟ سوال کر کر کے سکھائے گا، لگا دے گا آپ کو اسٹڈی پر، مطالعہ پر. اور اگر کوئی آپ کو یہ سمجھنا شروع ہو جائے، آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ تو مجھے بہت پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں، تو اس کی سوچ پر پورا اتریں، بجائے اس کے کہ آپ اظہار کریں کہ وہ اصل میں آپ تو مجھے بہت پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں. تو میں شروع میں ہی چاہ رہا تھا کہ وضاحت کر دوں، تو موقع نہیں ملا تو اب میں وضاحت کرتا ہوں کہ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. یہ کہنے کے بجائے اسے آپ دعا کریں کہ جیسا آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں میں ویسا بن جاؤں. جی اگلا مصدر جی، اس کا ہاں اس کا تو ہاں دیدہ ہو گیا نا، اس میں مفعول دیدہ ہی بنے گا. اور فعل ماضی اس کا کیا بنے گا جی؟ دید. یہی اصل مصدر ہے، یعنی فعل مضارع میں، فعل امر میں، اسم فاعل میں اور اسم فاعل سمائی میں با چلتا رہا، لیکن اسم مفعول میں، حاصل مصدر میں اور اصل مصدر میں وہاں دال ہے. آگے جی ٹھیک ہو گیا. اس میں دریدن بھی پڑھتے ہیں اور را کے اوپر، تو اس کا درد فعل مضارع بنے گا، اور ایک لہجے کے مطابق درد. تو دری یا دری، تو اس سے پھر درندہ یا درندہ.
اب ہمارے ہاں تو تشدید کے بغیر ہی پڑھ دیتے ہیں، لیکن وہ اردو کا کچھ اس میں اثر بھی ہے. آپ دونوں پڑھیں، درندہ بھی پڑھیں، در رندہ بھی پڑھیں. ویسے جو تشدید ہوتی ہے نا جی، وہ معنی کی زیادتی کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. تو در رندہ میں زیادہ چیرنے پھاڑنے کا عنصر موجود ہوگا بنسبت درندہ کے. اور دریدہ یا دریدہ دونوں چلتے ہیں. اور اس میں در لگا کے اس میں فاعل سمائی بھی بنا لیتے ہیں. مردم در، لوگوں کو چیرنے پھاڑنے والا. ایک تو لوگوں کو چیرنے پھاڑنے والا وہ ہوتا ہے نا حملہ آور، اور ایک اپنی زبان سے بھی یہ کام کر لیتا ہے. تو وہ در لگا کے بہت سارے بن سکتے ہیں. اگلا مصدر جی درودن جو ہے وہ بھی کاٹنا کے معنی میں آتا ہے، وہ عام کاٹنا کے معنی میں آتا ہے. یہ بھی لکھوایا ہوگا. درودن کا منہ ٹیڑھا کر دو. کیا بتایا جی؟ درودن منہ ٹیڑھا کرنا تو ایک کاٹنا وہ بھی آ جاتا ہے. اس میں کاٹنا عموماً استعمال ہوتا ہے، کاٹنا. تو اس کا درود، اس کا درودن کا درود فعل مضارع بن جاتا ہے. درودن. تو پھر یہ اس کا جو اس میں فاعل بنے گا تو وہ یعنی کہ درود وہ ہوگا نا، واو اس میں شامل ہوگا. تو آگے نون سے پہلے دال، تو پھر دروندہ، دروندہ بنے گا. درود ہے نا تو دروی، تو پھر درب بدرب تو دروندہ. اور درودہ یہ ہو جائے گا اس میں مفعول، اور یہ دال کے اوپر زبر لکھنی ہے. درود جو فعل ماضی بنتا ہے وہی حاصل مصدر بنتا ہے. اگلا جی دمیدن اگنا، طلوع ہونا. دمت اس کا فعل مضارع بنے گا. اس کا ایک اور معنی بھی کا پھونکنا بھی اس کا بتایا تھا، پھونکنا، دم کرنا. دم کرنا. جی جی. دمت اس کا فعل مضارع بنے گا، تو دم اس کا فعل امر بنے گا. اور دمندہ اس میں فاعل بنے گا. ایک وہ چلیں اس کو جاننے دیں، کسی اگلے درس میں جاننے دیں. وہ چیزیں ہم نے ادا پہ ابھی ادائیگی پہ بھی بات نہیں کی. ابھی آپ نے تعبیدن کا حاصل مصدر نہیں بتایا، جو ایک مولوی صاحب کا تخلص بھی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں رہتی ہیں. ایک طالبات کی کلاس تھی تو اس میں میرے کانوں تک ایک طالبہ کی بات پہنچی کہ میرے بارے میں کہ ان کا کوئی بھی نکلا ہوا لفظ ہے وہ ذہن میں رکھنا، کہیں کسی ایک لفظ کی وجہ سے فیل نہ کر دیں. تو ثاقب صاحب تو کہتے ہیں جو ہے نا فیل ہونے کا تو تصور ہی نہیں. لیکن بہرحال ہمارے پاس وہ ہے، اتھارٹی ہے. اب اگر آپ کیا کہتے ہیں محنت کر کے فیل نہیں ہونا چاہتے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے پاس فیل کرنے کی اتھارٹی بہرحال ہے. جی ایک منٹ میں کر سکتا ہے وہ آپ جیسا
اصل میں والد صاحب نے تو اتنی سختی کی ہے نا پڑھنے میں کہ ایک زیر زبر پر بھی انہوں نے وہ جسے عام لفظوں میں بے عزتی کہتے ہیں نا وہ کی ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ اب بدلہ کس سے لیں؟ آپ بتائیں. یہ ان کا فیض ہے نا جی کہ 4 لفظ آتے ہیں اور ٹھیک آتے ہیں. ایک مولانا صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ کوئی ایسی بات جس پہ بہت ہی آپ اگر وہ آپ کے ذہن میں آئے تو آپ خوف کا شکار ہو جاتے ہوں. تو میں نے کہا جی ایک بات ہے کہ جب کوئی بات مشکل ہو تو میں وہ نکال لیتا ہوں کتابوں سے، لغات سے، حساب سے. تو اگر میں آپ کے پاس آتا اور مجھے یہ سب کچھ میں نے نہ پڑھا ہوتا اور میں آپ کو عالم سمجھ کے استاد سمجھ کے آپ کے پاس آتا، زور کے وقت آتا تو آپ سے اپنا سوال کرتا. آپ کہتے ہیں کہ فی الحال تو نماز ہونے لگی ہے. تو نماز پڑھ کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو نماز پڑھ کے پھر میں حاضر خدمت ہوتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی کہیں جا رہا ہوں، ختم ہے، تو دعا کرنی ہے تو آپ عصر کے وقت آ جانا. اور عصر کے وقت جب میں حاضر ہوتا دوبارہ تمنا لیے، ٹھیک ہے جی، تو عصر کی نماز بھی پڑھنا پڑتی ہے آپ کے پیچھے، اور اس کے بعد اس کے بعد آپ فرماتے کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ مجھے پتہ نہیں. تو خوف آتا ہے اس سچویشن سے مجھے کہ شکر ہے یہ نہیں، میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا. نہیں تو یہ کتنی دفعہ میرے ساتھ ہوتا، کیونکہ روزانہ میں تو سوال ابھرتے میرے ذہن میں. تو آپ بتائیں نا، یعنی میں زور کے وقت آتا تو آپ عصر کا کہتے، عصر کے وقت آتا تو آپ ہو سکتا ہے 2 دن بعد کا کہہ دیں. تو وہ بہت ہنسے، تو کہنے لگی یہ تو بہت ہی آپ نے حد کر دی. میں کہا نہیں، حد نہیں کی، یہ میں اپنا بتا رہا ہوں کہ یہ سچویشن میرے لیے خوف دہندہ ہے. خوف عطا کو نندہ. تو آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں، اس خوفناک سچویشن سے آپ بھی بچنے کے لیے پڑھیں، تاکہ یعنی اگر مسئلہ حل ہو جائے 6 گھنٹے بعد تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، حل ہو گیا نا. 6 گھنٹے بعد آپ کو پتہ چلے گی جی میں تو حل کر سکتا ہی نہیں. کیا تھا جی اس کا؟ جی اس میں پھر دمندہ بنے گا، دمیدہ اس میں مفعول بنے گا، اور اس میں دمان کبھی چلتا ہے، دمان جو ہے نا جی، اور اس میں فاعل سمائی اور نون غنہ پڑھیں گے تو دما چل جائے گا. اور اس میں اس کا جو فعل امر ہے دم، وہی اس کا اصل مصدر ہے. اب جتنے اس کے معانی آپ کیے جائیں، اگنا، طلوع ہونا، دم کرنا، پھونکنا، سب کے مشتقات یہی استعمال ہوں گے، صرف عبارت میں معنی فرق آ جائے. اگلا مصدر جی، دوختن، دو زد اس کا بن جائے گا فعل مضارع. عموماً جہاں مصدر میں خا آتی ہے تو وہاں اس کے فعل مضارع میں زا آتی ہے، دو زد. تو اس سے پھر ہو جائے گا جی دوز فعل امر، تو دو زندہ بنے گا اس سے، اس میں فاعل، اور دوز لگا کر اس میں فاعل ترکیبی سمائی بناتے رہتے ہیں. جیسے خیمہ دوز، خیمہ دوز کا معنی ہے خیمہ سینے والا. اور دوختہ ظاہر ہے اس میں مفعول بنے گا، اور جو فعل ماضی ہے اس کا دوخت، اس کے ساتھ گی لگا کے حاصل مصدر بن جاتا ہے دوختگی. اور جیسے دریدن میں حاصل مصدر دریدگی بتایا نا، دریدگی،
تو دوختگی ہونی چاہیے، دریدگی نہیں ہونی چاہیے. آگے جی، دوشیدن دودھ دونا، یہ بنے گا جی دوشد. اور پھر فعل امر بن جائے گا دوش، تو اس سے بنے گا دوشندہ. اچھا، دوشندہ کا ترجمہ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں گے دودھ دونے والا، دودھ دونے والی، کیونکہ یہ تمام صیغوں میں مذکر مؤنث ایک جیسے. اس میں فاعل کا ترجمہ بھی ایسی ہوگا، اس میں مفعول کا ترجمہ بھی ایسی ہوگا، فعل امر کا ترجمہ بھی ایسے ہی ہوگا. باقی ماضی مضارع سب میں مرد عورت برابر ہیں. دوشیدہ ظاہر ہے، اس میں مفعول بن جائے گا. تو حاصل مصدر اس کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، دوشید. کوئی رہ گئے دال کے؟ دو رہ گئے. ایک تو آپ نے بتا دیا تھا درفشیدن، جی، فا کے ساتھ. ہاں جی، فا کے ساتھ. یہ وہ بالکل سیم ہے، درفشد. درفشد اس کا معنی کانپنا بھی ہے. وہ کانپنا جو بجلی نکلتی ہے نا، تو اس کے منظر کو سامنے رکھ کے درفشد. تو فعل امر اسی طرح بنے گا درفش، اور اس میں فاعل بھی اسی طرح بنے گا درفشندہ، اور اس میں مفعول درفشیدہ. تو حاصل مصدر عموماً لکھا نہیں جاتا، درفشندگی کر لیں، درفشندگی، کیونکہ درخشندگی استعمال ہوتا ہے نا، تو پھر درفشندگی. یہ جو فا اور خا ہے، یہ بھی لہجے کا فرق ہے. اور بھی کوئی رہتا ہے؟ دریافتن بانا. جی، دریابد، فعل مضارع بنے گا دریابد. اور اس سے پھر دریاب، دریابندہ، اس میں فاعل بن جائے گا. دریافتہ اس میں مفعول بن جائے گا. اور دریافت اس کا حاصل مصدر بن جائے گا. ختم ہو گئے جی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت سے ہم نے مشتقات پڑھ لی ہیں، اور یہ فعل مضارع اور اس میں فاعل سماعی کا بھی اضافہ اس میں ہوتا جا رہا ہے. فعل امر بھی تازہ ہوتا جا رہا ہے. تو آپ یہ لکھیں گے اور ویڈیوز کو سماعت کریں گے انشاءاللہ. کل والی تو وہ اپلوڈ ہو گئی تھی، آپ کو لنک بھیج دی گئے ہیں. آج بھی کوشش ہوگی، اگر نیٹ نے اجازت دی، حضرت نیٹ نے اجازت دی، تو پھر ہو جائے گا. تو آج کا درس اختتام پذیر ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.